کربلا کا واقعہ ظلم کی انتہا ہے. اس خاندان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. حالت دھوکے سے جن لوگوں نے بلایا انہیں خط لکھ کے عین موقع پہ وہ آنکھیں چرا گئے، اور پھر انہوں نے جب اپنے سازش کو بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت حسین اور ان کے کنبے کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. لیکن کربلا بدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور حضرت حسین کی شہادت امیر حمزہ کی شہادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں اس سے منہ چھپاتے ہو؟ اگر آپ کو غصہ لگا ہے، آپ کو محسوس ہوا ہے، کئی لوگوں کو محسوس ہوتا بھی ہے، کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت ہے، پیار ہے، ہونا بھی چاہیے. عقیدت مجھے بھی ہے. آپ یقین کریں میں باوضو ہوں، ممبر پہ ہوں، جمعے کا دن ہے، قرآن میرے سامنے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے محبت، پیار مجھے بھی ہے، ان سے عقیدت مجھے بھی ہے. کیوں نہ ہو عقیدت مجھے کہ میرے آقا حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں، اندر سے حضرت حسین کے رونے کی آواز آتی ہے تو آپ ان کے گھر میں تشریف لے جا کے کہتے ہیں فاطمہ حسین نو چپ کرا، اس دے روون نال مین تکلیف ہوندی. میرے نبی کے وہ نواسے ہیں، اور ایک نانا کو جو نواسوں سے پیار ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عقیدت مجھے بھی ہے کہ وہ میرے نبی کے نواسے ہیں، راکب بردوش رسول ہیں. انہیں میرے نبی نے گھٹی لگائی، جھولی میں بٹھایا، کئی موقع پہ جھولی میں بٹھا کے میرے نبی نے حضرت حسین سے کہا افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے منہ کھولو. اور ننھے حسین نے منہ کھولا تو میرے پیارے پیغمبر نے اپنی لعاب اس کے منہ میں ڈال دی. یہ کوئی کم شرف نہیں ہے. ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے تو صحیح، لعاب کس کی ہے؟ سوچو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح، لعاب کس کی ہے؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں آپ نے ڈالی. عقیدت مجھے بھی ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ حسین آگے ہو. دل میرا بھی کرتا ہے، عقیدت کے رنگ میں ڈوب کے دل میرا بھی کرتا ہے کہ سارے صحابہ سے حسین آگے ہو. لیکن میں کیا کروں، مجھے قرآن یہ کرنے نہیں دیتا. میں کیا کروں؟ عقیدت اور چیز ہے اور حقیقت یہ مجھے نہیں کرنے دیتا. بتاؤ میں کیا کروں؟ میں سورت کا نام بھی بتاتا ہوں، آیت نمبر بھی بتاتا ہوں. سورت حدید ہے. حدید کا معنی عربی میں لوہے کا ہوتا ہے. اس کی آیت نمبر 10 ہے اور 27واں پارہ. ذہن میں رہے گا؟ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں. لیکن مجھے کچھ نئے لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں. آپ نے میرے ترجمے پہ اعتماد نہیں کرنا. آنکھیں بند کر کے آپ نے میرے ترجمے کو نہیں ماننا. آپ نے گھر جانا ہے یا کسی مسجد میں جانا ہے، وہاں جو ترجمے والا قرآن ہونا آپ نے اٹھا لیں. قطع نظر اس سے کہ ترجمہ کرنے والا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہے یا ترجمے کرنے والا کوئی شیعہ ہے. چلے، 2 شیعہ علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا اردو میں. ہم نے وہ ترجمہ پڑھا بھی. مولوی مقبول دہلوی اور مولوی فرمان علی.
قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ، وہ دو شیعہ عالم ہیں، تو ترجمہ شیعہ عالم کا ہو یا دیوبندی عالم کا ہو یا بریلوی عالم کا ہو یا اہل حدیث عالم کا ہو، بولو انصاف کی بات میں نے کی ہے یا نہیں کی؟ میں کہتا نا دیوبندیاں دا ترجمہ ویکھو بس، یہ غلط ہوتا۔ کسی عالم کا ترجمہ، مولانا فتح محمد جلندری، ڈپٹی نذیر، مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا ابو الاعلی مودودی، مولانا امین حسن اصلاحی، پیر کرم شاہ صاحب بھیروی، انہوں نے بھی ترجمہ کیا قرآن کا، انہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا۔ مولانا غلام رسول سعیدی، یہ کراچی کے بریلوی عالم ہوئے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی، تبیان القرآن، ہم نے ترجمہ بھی پڑھا، ہم نے ان کی تفسیر بھی پڑھی۔ پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا، ان کی ہم نے تفسیر بھی پڑھی۔ ہماری نظروں سے تو یہ سب چیزیں گزرتی ہیں، ہمارے مطالعے میں رہتی ہیں۔ کسی عالم کا ترجمہ ہو آپ اٹھائیں، پارہ کون سا ہے؟ سورت آیت نمبر، قرآن میں اللہ نے کہا لا یستوی، یستوی مساوات، استوا مساوات ہمارے ہاں بھی بولی جاتا ہے، برابری برابری، مساوی نہیں بولتے ہو، مساوی وہی ہے۔ اب مانا کرو لا یستوی نہیں برابر، کون؟ من انفقا، وہ لوگ جنہوں نے مال خرچ کیا من قبل الفتح، کس سے پہلے؟ کس سے پہلے؟ وقاتل، اور انہوں نے جہاد کیا کب؟ میں نے بڑا آسان ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھ پر اعتماد نہیں کرنا، ترجمہ گھر میں جا کے ضرور دیکھنا ہے۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، ایمان قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، یہ برابر نہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا اولائکا، ان کے یعنی پہلے والوں کے اعظم درجۃ، اعظم بلند کے بہت بلند، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ مولا کنہ نالوں؟ فرمایا من الذین، ان لوگوں سے انفقوا، جنہوں نے مال خرچ کیا، من بعد وقاتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا کب؟ یہ قرآن ہے، اور قرآن ہی سچ کہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں حق ہوں اور حق ہی کہتا ہوں، میں حق ہوں اور حق ہی کہتا ہوں۔ دو درجوں میں صحابہ کو بانٹ دی، دو درجوں میں بانٹ، دو جماعتیں بنا دی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں، برابر نہیں۔ کیا ہے؟ یہ جو پہلے ہیں نا، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟
قرآن پھر قرآن ہے، مزہیات یہ آپ نے سنا اور مومنوں نے سنا، ہمارے ملک کے کئی مفکرین نے سنا، تو انہوں نے بعد والوں پر تنقید شروع کر دی۔ تو اللہ کہتا ہے بعد والوں دا مرتبہ پہلوں کا کیا ہے؟ انہوں نے فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ان کو اچھی نظروں سے نہ دیکھا، اپنی کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں تنقید کی۔ اللہ نے فرمایا ہیں دو درجے، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، پہلوں کا درجہ بلند ہے، لیکن کلن فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، سب کے ساتھ وعد اللہ الحسنی، میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ کس کا وعدہ کر لیا ہے؟ کلن دا معنی کرو۔ اس کلن میں معاویہ کوئی نہیں، اس کلن میں حسنین کریمین کوئی نہیں، اس کلن میں حیدر کرار کوئی نہیں، اس کلن میں طلحہ و زبیر کوئی نہیں، کلن سب کے سب وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کر لیا ہے؟ جنت کا وعدہ۔